جی ہاں، یہ سچ ہے کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ماہرین نے ایسی جینس کی پینٹ تیار کی ہے جو بھنگ کے پودے سے تیار ہونے والے سوتر سے بنائی گئی ہے۔ یاد رہے کہ عالمی منڈی میں بھنگ کی سوتر سے بننے والی جینس کی مانگ بہت زیادہ ہے اور پاکستان اس کی فروخت سے اربوں ڈالر سالانہ کما سکتا ہے۔ بھنگ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ کپاس کے مقابلے میں اس کا سوتر زیادہ سخت اور پائیدار ہوتا ہے، جس سے بہترین ڈینم کپڑا تیار کیا جا سکتا ہے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ فیبرک اینڈ ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی کے ماہرین نے پاکستان میں قدرتی طور پر اگنے والی جنگلی بھنگ کو استعمال کرتے ہوئے لیبارٹری کے اندر بھنگ اور کپاس کو ملا کر ایک خاص دھاگا یا سوتر تیار کیا ہے، جس سے جینس تیار کرنے کا عمل بھی تجربہ گاہ میں مکمل کیا جا چکا ہے اور یہ تجربہ بہت کامیاب رہا ہے۔ واضح ہے کہ دنیا بھر میں پہلے سے ہی بھنگ سے بنی جینس تیار ہو رہی ہے اور پہنی بھی جا رہی ہے۔ پاکستان ہی میں متعدد ٹیکسٹائل ملز اس قسم کی جینس کارخانوں میں تیار کرنے کے بعد برآمد بھی کر رہی ہیں۔ تاہم ان پتلونوں میں استعمال ہونے والا بھنگ کا سوتر باہر سے درآمد کیا جاتا تھا، کیونکہ سوتر مہنگا ہوتا ہے، اس لیے بھنگ ملی جینس کی تیاری محدود پیمانے پر کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فیصل آباد زرعی یونیورسٹی کے ماہرین کی کاوش کو پاکستان کی معیشت خصوصاً کپڑے کی صنعت کے مستقبل کے لیے ایک اچھی خبر تصور کیا جا رہا ہے۔ اب بھنگ کے پودے سے سوتر پاکستان میں ہی تیار کیا جا سکے گا اور اسے درآمد کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ فیبرک اینڈ ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی کے چیئرمین ڈاکٹر اسد فاروق کے مطابق بھنگ اربوں ڈالر کی صنعت ہے۔ عالمی منڈی میں بھنگ کی جینس کی مانگ بہت زیادہ ہے اور مسلسل بڑھ رہی ہے۔ پاکستان اس کی فروخت سے اربوں ڈالر زر مبادلہ کما سکتا ہے، تاہم اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ ایسی جینس کی تیاری میں استعمال ہونے والا بھنگ کا دھاگا مقامی طور پر بنایا جائے۔ اسی طرح بھنگ کے دھاگے کی فراہمی یعنی سپلائی کا ایک حجم بنایا جا سکے، جس سے اس کی قیمت میں کمی آ جائے گی۔ اس سستے دھاگے کو استعمال کر کے پاکستان میں جینس بنانے والی ملز سستے طریقے سے پتلونیں تیار کر کے عالمی منڈی میں مہنگی فروخت کر سکتی ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں خصوصاً اس قسم کی جینس کی مانگ میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مکمل طور پر کپاس سے تیار کی گئی جینس کے مقابلے میں بھنگ ملی جینس کی قیمت کہیں زیادہ ہے۔ ڈاکٹر اسد فاروق کہتے ہیں کہ بھنگ کی بنی جینس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک پائیدار جینس ہے، کیونکہ کپاس کے مقابلے میں بھنگ از خود ایک پائیدار فصل تصور کی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کپاس کی فصل کے لیے بڑی مقدار میں پانی اور کیمیائی کھادوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیڑا کش ادویات اس کے علاوہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیزی سے رونما ہوتی ماحولیاتی تبدیلیوں اور ان سے بچنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں کپاس زیادہ مقدار میں میسر نہیں ہوگی، یعنی وہ کپڑے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہوگی۔ اس کے مقابلے میں بھنگ کے پودے کو نہ تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی کھاد اور کرم کش ادویات کی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں بھنگ سے تیار کی جانے والی جینس کی مانگ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھنگ نہ صرف ایک پائیدار پودا ہے بلکہ اس کے اندر جراثیم کش خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ بھنگ کا دھاگا اس کی چھال یا تنے کے اندر موجود ہوتا ہے، اس لیے اسے حشرات یا کیڑے نقصان نہیں پہنچا سکتے اور یہ پودا بارش کے پانی سے قدرتی طور پر اگتا ہے، یعنی اسے زیادہ پانی اور کھاد کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھنگ کا پودا کپاس کا نیم البدن بن سکتا ہے۔ فیبرک ماہرین کہتے ہیں کہ ڈینم کپڑے کو بنانے کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس کے تانے بانے سے دو رنگ پیدا ہوتے ہیں، اس کے باہر کا حصہ نیلا جبکہ اندر کا سفید ہوتا ہے۔ فیصل آباد کے ماہرین نے بھنگ کے دھاگے کو جینس کے اندر کے حصے کی طرف رکھا ہے تاکہ وہ مسلسل جلد کے ساتھ لگتا رہے اور بھنگ کی جراثیم کش خصوصیات کے ذریعے جلد پر موجود بیکٹیریا ختم ہوتے رہیں۔ زرعی یونیورسٹی کے شعبہ فیبرک اینڈ ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی نے جو جینس تیار کی ہے اس میں بھنگ کو کپاس کے ساتھ ملایا گیا ہے، جس میں بھنگ کی شرح 25% ہے۔ کپاس کے مقابلے میں بھنگ زیادہ سخت سوتر ہے، اس کو مخصوص طریقہ کار کے ذریعے نرم کیا جاتا ہے۔ اگر نرم نہ کیا جائے تو اس میں ٹوسٹ یعنی لچک نہیں آتی۔ ایسا دھاگا کپڑے کی بنوائی کے دوران خلا چھوڑ جاتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہی لچک حاصل کرنا اور بھنگ کو کپاس کے ساتھ ملانا ہی ایک بڑا چیلنج تھا، جس میں زرعی یونیورسٹی کے ماہرین کامیاب رہے۔ واضح ہے کہ بھنگ یا کینوس کو دنیا بھر میں نشہ تصور کیا جاتا ہے، جسے بطور ڈرگ کئی طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ بھنگ کی ایک قسم نان ٹاکسک ہوتی ہے جو کسی قسم کا نشہ پیدا نہیں کرتی اور اسی کو صنعتی بھنگ کہا جاتا ہے، جس سے اب جینس بنانے کا کپڑا یعنی ڈینم کلاتھ کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں قدرتی طور پر اگنے والی بھنگ کی جنگلی قسم ٹاکسک ہے، یعنی یہ نشہ پیدا کرتی ہے، اس لیے اس کی کاشت غیر قانونی ہے۔ تاہم حکومت پاکستان نے صنعتی بھنگ کی خصوصیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ملک کے 3 اضلاع میں صنعتی بھنگ کی کاشت کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس سے قبل صنعتی بھنگ کی عدم دستیابی کی وجہ سے ملوں کو بھنگ کا سوتر زیادہ تر چین سے درآمد کرنا پڑتا تھا، لہٰذا اس سے بننے والی جینس بھی مہنگی پڑتی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب صنعتی بھنگ پاکستان میں ہی اگنا شروع ہو جائے گی تو اس سے بننے والے سوتر کی قیمت کپاس سے کہیں کم ہوگی اور اس کی فراہمی زیادہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں بنائی گئی بھنگ والی جینس خصوصی اہمیت کی حامل قرار دی جا رہی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔